1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لشکر اندر موجود ہے، اور لڑتے لڑتے کلا بندہ جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ساری ہماری داستانیں ہیں، پڑھا کرو۔ اتنے زخم کھائے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، ایک عورت، یہ تو دائیں بائیں سے آ رہے تھے، اور ایک عورت مسلمہ کے لشکر کو چیرتی ہوئی اس کی طرف جا رہی تھی، اور یہ اتنی خوفناک جنگ تھی، اس میں 700 حفاظ اور علماء شہید ہوئے۔ تو انہوں نے برا کو آواز دی کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خالد جیسا شاہ سوار کہہ رہا ہے، کھا قسم اللہ کے سامنے۔ ہاں، شرحبیل بن حسنہ، معاذ بن جبل، یہ 2 گئے تھے مسلمہ کی طرف۔ اس کا لشکر تھا 1.5 لاکھ، اور اس خبیث کی اپنی عمر 160 سال تھی اس وقت جب وہ لڑ رہا تھا، 160 سال۔ تو شکست ہو گئی معاذ بن جبل کو اور شرحبیل کو۔ وہ مدینہ واپس لوٹنے لگے تو آپ نے قاصد بھیجا، کوئی مدینے میں نہ آئے، میں کسی کی شکل نہیں دیکھوں گا، شہید ہو جاؤ یا فتح پاؤ۔ پھر آپ نے، حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کو شکست دے دی تھی، آپ نے فوراً خالد بن ولید سے فرمایا کہ پہنچو معاذ بن جبل کی مدد کے لیے اور شرحبیل کی مدد کے لیے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر، تو وہ ٹوٹل صحابہ 12,000 کا لشکر ہو گیا، اور انہوں نے یمامہ کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ اتنی خوفناک جنگ تھی، اس میں 700 حفاظ اور علماء شہید ہوئے، اور جھنڈا تھا ادھر، مہاجرین کا جھنڈا تھا سالم مولا ابی حذیفہ کے ہاتھ، اور مدینے والوں کا جھنڈا تھا ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں، اور درمیان میں جھنڈا خالد بن ولید کے پاس تھا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ جھنڈا گر گیا۔ تو حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کہا ہم یوں نہیں لڑتے تھے نبی کے دور میں، اور گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو گئے، یا فتح ہوگی یا یہی گڑھا میری قبر بنے گا۔ اور جھنڈا ہاتھ میں تھا، اور لڑتے 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 شہید ہو گئے، اسی کھڈے میں گر گئے۔ تو پھر جھنڈے کو اٹھانے والا کوئی نہ بچا، تو حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا، برا این البرا، برا بن مالک انصار مدینہ میں سے تھے، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، یہ جہاں قسم کھائے گا اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے برا کو آواز دی کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خالد جیسا شاہ سوار کہہ رہا ہے، کھا قسم اللہ کے سامنے۔ فرمانے لگے مدینے والے میرے گرد کٹھے کرو، کہ یہ بھی تو ہی کر۔ تو ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے کہ یا معاشر الانصار اما المدینہ فلا مدینہ ہا ہنا المحشر الی یوم الدین۔ اے مدینے کے ساتھیو، اب مدینہ ہمارا شہر نہیں ہے، اب یہ یمامہ کا میدان ہمارا قبرستان ہے، یہیں قبریں بنیں گی، یہیں سے ہم اٹھیں گے، مدینے کا خیال چھوڑ دو، اور کون ہے میرے ساتھ مرنے کے لیے تیار؟ تو آگے بڑھ کے ثابت بن قیس بن شماس اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے
بیعت کی اور 3000 کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ آگے کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ یہ کتنے جا رہے ہیں؟ 3000۔ تو اس میں ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، اس میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور حضرت برا نے کہا مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اندر پھینکو۔ وہ آکھن لگے اندر 1.5 لاکھ بندہ ہے، تو کل یہاں کی جا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا شہید ہو جاؤں گا، اور کیا کرنا ہے۔ وہ موت سے ڈرتے ہی، جو موت سے نہ ڈرے پھر ادھر لڑنا کوئی سوکھا کام۔ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا کم بخت ہو، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، خالد بن ولید کا لشکر تعداد میں بھی تھوڑا ہے، پھر وہ کیوں غالب آ رہے ہیں؟ تو اس کا مشیر تھا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے نا، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں شہید ہو جاؤں بعد میں میرا ساتھی شہید ہو، اور ہمارے ساتھیوں میں ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اب پہلے اگلا مرے پیچھے میں مرا، تو ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں ہم؟ تو انہوں نے ڈھال پر بٹھایا اور ایسے پش کیا تو وہ اڑتے ہوئے قلعے کی دیوار کے اوپر جا کر گرے، تو وہاں سے اٹھے اور نیچے چھلانگ لگائی اور دیوار کا سہارا لے لیا۔ سامنے گیٹ تھا، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لشکر اندر موجود ہے، اور لڑتے لڑتے کلا بندہ جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ساری ہماری داستانیں ہیں، پڑھا کرو۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، کیا اقبال کہہ گیا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ معرکہ انہی اشعار کی پوری تصویر ہے۔ برا بن مالک نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھول دیا، خالد بن ولید آگے تیار کھڑے تھے، تو اپنے لشکر کو لے کر اندر گھسے، اتنے زخم کھائے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، دنیا میں ایک انسان ہے جس کو سیف اللہ کا لقب میرے نبی نے دیا۔ موتا کی جنگ میں آپ ایسے دیکھ رہے تھے، خلا میں فرما رہے تھے زید آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا، جعفر آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا، عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا۔ ان 3 کو آپ نے نومینیٹ کیا تھا کہ زید امیر ہوں گے شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ہوں گے وہ شہید ہو جائیں، پھر جن مرضی بنا لیا ہے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، آخر لگا اعتراض تھا ان للہ پڑھ رہا یہ نہیں واپس سمجھے، نبی کا یہ قول ہو کے رہتا ہے، وہ بدبخت خود کلمہ نہیں پڑھا، ایسے اللہ بچائے۔ تو تینوں شہید ہو گئے، تو سناٹا چھا گیا، اور آپ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ تو ثابت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی یہ جھنڈا لو کسی کو دو، کہنے لگے تو جنگ بدر کا سپاہی ہے، تو ہی جھنڈا سنبھال۔ کہا نہیں میرے بس کا جھنڈا سنبھالنا نہیں، میں لڑنے کو تیار ہوں، جھنڈا کسی اور کو دو۔ بیچ میں سے کسی نے کہا خالد کو دو۔ خالد بن ولید کہنے لگے بھائیو میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم، تو میں تو نواں بندہ
کسی پرانے بندے نوں جھنڈا دیو، کہا نہیں نہیں خالد خالد خالد، آوازیں شروع۔ تو جب انہوں نے ایسے جھنڈے کو اونچا کیا نا اور ساتھ اپنی تلوار کو ایسے نکالا، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ مدینے میں بیٹھے فرما رہے خالد ابن ولید کے ہاتھوں اس دن 8 تلواریں ٹوٹی، 8 تلواریں، 9ویں تلوار نے ساتھ دیا آخر تک۔ تو سیف اللہ کا ٹائٹل صرف خالد کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو 1 مہینہ چارپائی پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے، اور پھر صحابہ اندر داخل ہوئے تو مسلمہ کذاب ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، کمان کر رہا تھا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، کہنے لگے وحشی یہ آج کدی اینو تو مار دے میں نا تو حمزہ دا داغ جڑا ہے نا وہ صاف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اپنا خنجر نکالا، اور ادھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی وہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس طرح کر کے، اور کیا بتاؤں، ایک عورت، یہ تو دائیں بائیں سے آ رہے تھے، اور ایک عورت مسلمہ کے لشکر کو چیرتی ہوئی اس کی طرف جا رہی تھی۔ کمال ہے۔ نصیبہ بنت کعب، ان کے بیٹے کو مسلمہ نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ کہتا محمد اللہ کا رسول ہے؟ وہ فرماتے ہاں۔ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر دہرایا کہ میں نہیں سنتا، پاؤں کاٹ دیا۔ پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر بوٹیاں اتارنے لگا خنجر سے، وہ پوری طرح بکرے کی طرح ان کا گوشت اس نے چھیل کے رکھ دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہلوا سکا کہ تو بھی نبی ہے۔ تو وہ درد تھا ان کو بہت، کو نیت تو ان کی اور ہے، کیا ہے؟ ام عمارہ، ام عمارہ، مجھے نام یاد تھا۔ وہ تلوار لے کے سیدھی جا رہی ہے مجمع کو چیرتی ہوئی، ام عمارہ، اور ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں۔ تو حضرت وحشی کو سر پہ نہیں پہنچنا پڑتا تھا، چونکہ وہ خنجر دور سے مارتے تھے، اور تلوار والے کو سر پہ پہنچ کے وار کرنا ہوتا تھا۔ تو حضرت وحشی نے وہ خنجر نکالا اور اس کو ایسے تولا، اور پھر وحشی جب زد میں آیا تو انہوں نے وہیں سے پھینکا۔ تو جیسے حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا، مسلمہ کا پیٹ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اوپر سے حضرت محمد بن مسلمہ کی تلوار پڑی اس کے سر پر، سر اس کا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے اگر میرا خنجر پہلے لگا ہے تو میں نے حمزہ کا دھبہ دھو دیا، اور اگر محمد بن مسلمہ کا پہلے لگا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ ایک کنیز باندی قلعے میں کمرے کی چھت پر کھڑی تھی، اس کی گواہی آ گئی، واہ سیدہ، ہے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے حبشی غلام نے قتل کر دیا۔ تو اس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں گئی کہ مسلمہ کو جو خنجر
لگا وہ محمد بن مسلمہ کی تلوار سے پہلے لگا، اور اس وقت اس خبیث کی عمر 160 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک اکیلے اندر گئے، اور حضرت خالد بن ولید جیسا شاہ سوار 1 مہینہ زخموں سے بستر پہ پڑا رہا۔ اتنی یہ خوفناک جنگ ہوئی، لیکن اللہ ساتھ تھا، اللہ نے ان کو شکست دی۔ 12,000 1.5 لاکھ وہ اپنے قلعے میں، یہ باہر، لیکن ان تنتہوا فہو خیر لکم ان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر رک جاؤ تو چنگی گل ہے، دوبارہ نہ آوے جے، اور اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو پھر تمہاری طاقت تمہیں فائدہ نہیں دے سکے۔